الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسجد واقترب فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبرهان الرشيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص محبت سے میرے پہ درود و سلام بھیجے گا، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ لہٰذا برائے مہربانی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ میرے انتہائی محترم قبلہ پیر مرشد، مشائخ اعظام، علماء اکرام، دیگر ناتھا حضرات، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مہربانی فرمائیں، یہ جتنے حضرات اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ پنڈال کے اندر آ جائیے اور تشریف رکھ لیجئے تاکہ ہم گفتگو شروع کر لیں۔ یہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ سب کو کہیے کہ اندر آ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، کافی جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اب اگلی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے سننے والوں پر اور سنانے والے پر۔ یہ جتنے حضرات سوشل میڈیا کے تھرو بھی سن رہے ہیں، آپ سب پر سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی پہلی فرصت میں لازماً سجدہ ادا کیجئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ ان چند آیات مبارکہ میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ Prostrate before Allah subhanahu wa ta'ala and draw near to him۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں اے بندے سجدہ کر، جھک جا میری بارگاہ میں اور میرا قرب حاصل کر۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مقام چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مقام چاہیے کہ دانا خاک سے مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی دعائیں سب سے زیادہ خدا کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب اس کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں وہ بندہ جھکا ہوتا ہے۔ Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said that it is during prostration, during bowing down before our Lord, that the person is closest to his Allah subhanahu wa ta'ala۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجود میں اطمینان حاصل کرو، رکوع اور سجود میں اطمینان حاصل کرو۔ اطمینان، you will find tranquility and peace when you are bowing down in the majesty, rather before the majesty of our Lord Almighty۔ آپ کو اطمینان ملے گا، آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، اطمینان ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ رکوع کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ جھکو
انشاءاللہ تعالی اگر آج آپ کے، کیونکہ میرے ابھی میں تھوڑی سی ایک بات کہہ، میرا دل نہیں کر رہا تھا ابھی گفتگو کرنے کو، مجھے احساس تھا اور تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ سب حضرات کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ میری تھوڑی سی ڈیلے ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی محفل لیٹ ہوئی ہے، مگر میں دل نہیں کر رہا تھا کہ میں بات کروں، کیونکہ جن کا ذکر ہو رہا تھا اور جو ذکر کر رہے تھے وہ سن کر اتنا مزہ آ رہا تھا کہ آج میرا دل تھا کہ آپ ہی بولے اور میں سنوں، مگر چونکہ قبلہ پیر صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے، میری صرف ذمہ داری ہے، اجر دینے والی خدا کی ذات ہے۔ آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ جو ایک حاضری ہے، تقریر شکری تو میں نہیں کرتا مگر یہ میری صرف ایک حاضری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ قبول فرمائے۔ رکوع کرتے ہوئے انسان اللہ کی بارگاہ میں اگر اس نیت سے جھک جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم اور فرمان اس کے سر آنکھوں پہ ہے، آپ جب سجدہ کرتے ہیں نماز میں، آپ اس نیت کے ساتھ اس بارگاہ میں جھکیں، اس نیت کے ساتھ اس بارگاہ میں سجدہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے حکم احکام ہمارے اور آپ کے سر آنکھوں پہ ہیں، اور آپ سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھک جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے در رحمت کھل گئے اور ملاقات کا وقت قریب ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری نیت پکی ہونی چاہیے، بندہ من جائے نا تو سارے کام ہو جاندے نے، پتہ سارے انہوں کے رب ایک، اسی تسی مندے نہیں، اپنی نیت پکی کیجئے تو انشاءاللہ تعالی ملاقات کا وقت، قبولیت کا وقت قریب ہوگا۔ سجدے کی حالت میں تب اطمینان حاصل ہوگا جب نیت پکی ہوگی، آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے گا کہ اتنی عظمت والی ہستی، اتنی شان والی، اتنی عظیم اور بزرگ و برتر ہستی کی قربت نصیب ہو رہی ہے، اس چیز پہ ناز کیجئے گا۔ اور پھر نماز کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ دوبارہ اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ دوبارہ جب آپ اس بارگاہ میں سجدہ کریں تو شرمندگی محسوس ہو، کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا کہ اس بارگاہ میں جب آپ حاضر ہو سجدے کے لیے تو آپ کو شرمندگی محسوس ہو کہ میرے رب نو تے پتہ ہے، اینہ نو نہ پتہ ہوئے، اینہ نو نہ پتہ ہوئے، منو نہ پتہ ہوئے، فلانے نو نہ پتہ ہوئے، چھپ چھپا کے جو کام کیے جاتے ہیں، کمروں میں بند ہو کر جو کام کیے جاتے ہیں، جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے، پہلا سجدہ کر کے دوسرے سجدے تک اس وقت میں اس کے دونوں سجدوں کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرے، کیونکہ خدا جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سانو بندیاں تو شرم آتی ہے، رب تو شرم ہی نہیں آتی، سچی جو بات، ہم گھبراتے ہیں کہ جی اس کو نہ پتہ لگ جائے بےزتی ہو جائے گی، اس کو پتہ نہ لگ جائے، اس کو پتہ نہ لگ جائے، مگر اللہ سے ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا کہ خدا کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ اور پھر یاد رکھیں جب آپ سچا سجدہ کرتے ہیں اس عظیم مالک کی بارگاہ میں، ایک تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم بھی فرما رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہستی اتنی محبت کرتی ہے ہم سے کہ دوسرے سجدے سے پہلے تک، یعنی جب آپ پہلا سجدہ کر لیں دوسرے سجدے پر وہ ہمارا انتظار ہے، وہ ہستی ہمارا ہی منتظر ہے کہ میرا پیارا اب میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ یہ میرا اور آپ کا رب ہے، وہ پیار 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، اور وہ بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے بے پناہ محبت ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے دل پہ یہ باتیں لگیں، اللہ کرے، کیونکہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کئی ایسے بندے جو پچھلے سال یہاں تھے اس سال نہیں ہے، اگلے سال پتہ نہیں کس نے ہونا ہے یا نہیں ہونا، اللہ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے صحت والی زندگی انشاءاللہ۔
مگر ہمارا رب ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ 5 وقت ہمارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے۔ اس احساس سے ہمارے دل میں کہ وہ ذات اتنی عظیم ذات ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس احساس سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ محبت سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے، چراغ سے ہی چراغ جلتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دین ہے وہ کسی شخص کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کچھ غلط فہمی آج میں نے دور کرنی ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ مجھے پتہ ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دین ہے نا وہ کسی شخص کا محتاج نہیں ہے، کسی شخص کا محتاج نہیں ہے، کسی گروہ، کسی مخصوص جماعت، کسی مخصوص طبقے کا یہ دین محتاج نہیں ہے۔ کوئی شخص یا جماعت دین الہی کی جو بھی خدمت کر رہی ہے نا وہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے صدقے کر رہی ہے۔ Allah Almighty is not dependent on our service. He is absolutely independent. رب کی ربوبیت کا انحصار ہمارے سجدوں پہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہ ویحبونہ، ان قریب اللہ سبحانہ وتعالی ایسی قوم لے آئے گا جن کو وہ محبوب کرے گا، جن کو وہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے۔ وہ ذات اتنی بے نیاز اور با اختیار ہے کہ اگر دین اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر آئے تو یہ خدمت ابابیل سے بھی لے لیتی ہے۔ ابابیل کی چونچوں کے اندر وہ پتھر رکھوا کر کفار کے لشکر کے اوپر برسا کر ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ اس مالک حقیقی کی مرضی ہے، چاہے تو گناہ گاروں کو، چاہے تو نیکوکاروں کو، چاہے تو متقی کو، جس مرضی کو اپنی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ کسی شخص، یہ جو دین ہے نا خدا کی جو خدمت ہے، یہ کسی شخص کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، کسی بھی طبقے کی خاص خدمت کی محتاج نہیں ہے۔ اس کو کوئی پابندی نہیں اس رب کی ذات کو، اس کو کوئی قید نہیں ہے۔ اس رب کی ذات کا جس مرضی پہ نگاہ آ جائے، جس مرضی کا وہ چناؤ کر لے، اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ اپنے اس دین کی اسے خدمت لے لیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ارے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی ہے بات۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجھے اپنا مال جو خدا نے تجھے عطا کیا ہے اپنے دین پر خرچ کرنے کی توفیق دے دیا تو اس ذات پاک کا نا شکر ادا کیجیے۔ اور اگر اپنے اس مال کو آپ خدا کی راہ میں دریا کی طرح بھی بہا دینا تب بھی خدا کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ کسی بھی وقت آپ کے مال کو آپ کے ساتھ ہی ٹھکرا دے اور یہ توفیق کسی اور کو دے دے۔ پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ یہ جو مال ہے، یہ دولت ہے، اس کو لے کے کہاں جائیں گے؟ جو پیسہ ہے نا، یہ جو پیسہ ہے یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ یہ اب بھی ہے، پہلے بھی تھا اور پتہ نہیں کب تک رہے گا۔ کرنسی چینج ہوتی رہتی ہے، مگر یہ دولت، یہ پیسہ رہے گا۔ یہ دولت کے جو انبار ہیں نا، دولت کے جو ڈھیر ہیں، یہ آپ کو قارون تو بنا دیں گے، جو دنیا کے بڑا امیر ترین بندہ تھا، آپ کو قارون بنا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی رضا یہ دولت آپ کو نہیں دلا سکتی، وہ ضمانت نہیں لے کے دے سکتی۔ یہ تب ملے گی جب صاف دل کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، خاص اس رب کی بارگاہ میں، خاص اس کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کریں۔
حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی چند آپ کو باتیں بھی آج بتانی ہیں تاکہ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر بھی ہمیں اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات اور جود و عطا میں نا اپنے والد گرامی کرم اللہ وجہ الکریم اور نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو تصویر آپ کو نام و نامود سے کوئی غرض نہ تھی. خفیہ صدقہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کے وقت صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو فروغ، دل اور قبر کو منور اور بندے سے قیامت کی ظلمت اور تاریکی کو دور کر دیتا ہے. رات کے وقت صدقہ کرنا ہماری مساجد میں آج کل یہ معاملات ہیں. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، مگر یہ میری ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے جو بھی غلطی نظر آئے اپنے اندر اس کو درست کریں، پھر اس کے بعد دوسروں کی رہنمائی فرمائیں، ان کی مدد کریں. ہماری مساجد میں یہ معاملہ ہے کہ جناب اعلان کیے جاتے ہیں کہ جی فلانے نے 100 روپیہ دیا، فلانے نے 2000 دیا، فلانے نے 3000 دیا. یہ سنیے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں اور آپ کا عمل کیا تھا. آپ نے فرمایا رات کے وقت صدقہ کیا تاکہ کسی کو نہ پتا چلے، اور آپ اس طرح صدقہ کیا کرتے تھے کہ آپ روٹیوں کی بوریوں کو اپنی پشت مبارک پر لاد کر، اپنی پشت مبارک، یہ کون ہے؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ذکر پر اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا ایمان سلامت ہے، آپ کا ایمان سلامت ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیے کہ آپ کیا فرماتے تھے، آپ کیا کرتے تھے. آپ اپنی پشت مبارک کے اوپر وہ روٹیوں کی بوریوں کو لاد کر مدینہ پاک کے حقداروں کے دروازوں پر جا کے چھوڑتے تھے، ڈیلیور کیا کرتے تھے. اور ایسے آپ وہاں جا کے ان کو چھوڑ کے آتے تھے کہ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ خیرات کرنے والی کون سی ہستی ہے. یہ تو جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال پاک ہوا تو ان خوش نصیبوں کو پتہ لگا، ان لوگوں کو پتہ لگا، ان مدینہ پاک کے حقداروں کو پتہ لگا کہ یہ خیرات کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آپ کو آج ایک اور میں بات بتا دوں، اور اس سے ہمارے ذرا یہ ہمارے اندر انا اور تکبر، ایروگنس، یہ چیزیں اتنی بھر چکی ہوئی ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں فرق نظر آتا ہے مگر اپنی شیطانی نہیں نظر آتی، اپنی چیزیں نہیں نظر آتی. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا اور پھر آپ اپنی خیرات کی طرف ذرا توجہ کیجئے گا. آپ دیکھیے گا کہ ہمارے اور آپ کے چیریٹی کرنے کا، خیرات کرنے کا انداز کیا ہے اور ہماری نیت کیا ہے. میرے لیے نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، اپنی رب کی رضا کے لیے کیجئے گا، تاکہ جب میدان محشر میں ہم اور آپ پیش ہوں گے تو اس خدا کو تو پتہ ہے نا، وہ ذات تو باخبر ہے، اس کو آپ کی ہماری دل کی حال کا بھی پتہ ہے. زبانیں جو مرضی کریں، ہاتھ جو مرضی کریں، اس کو تو پتہ ہے نا کہ اندر کیا معاملہ ہے، اندر کیا معاملہ ہے. تو اگر اندر ٹھیک ہوگا نا، یہ ٹھیک اندر لے کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بری ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بری ہوں گے اس کے رحم اور کرم اور فضل سے. میں آج آپ کو بات بتاؤں، جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال پاک ہوا نا تو آپ کو غسل دیا گیا. تو جب آپ کو غسل دیا گیا نا تو آپ کی پشت مبارک کے اوپر جب پانی ڈالا گیا تو آپ کی پشت مبارک کے اوپر 2 سیاہ نشانات پائے گئے. خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے دلوں کو نرم ہونے دو یار، پلیز اپنے دلوں کو نرم کریں. چھوڑ دیں یہ دنیا، اس کو جتنا جگڑ کے رکھیں گے یہ ایک دن چھٹ جائے گی، یہ چھٹ جائے گی. یہ محفلیں نہیں ختم ہوں گی، کیونکہ یہ جو محفل ادھر بھی ہو رہی ہے یہ عرش پہ بھی ہوتی ہے، ان کا ذکر ادھر بھی ہو رہا ہے، عرشوں پہ بھی ہوتا ہے. ہم تو ان کی سنت پہ چل رہے ہیں. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت وصال پاک ہوا تو غسل جب دے رہے تو آپ کی پشت مبارک کے اوپر 2 سیاہ نشانات پائے گئے. تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وہ جو روٹیوں کی بوریاں آپ اٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے رات کے وقت، یہ نشانات اس کی وجہ سے. رات کے وقت جب آپ یہ روٹیوں کی بوریاں اٹھا کر لے کے جایا کرتے تھے یہ نشانات اس کی وجہ سے، اور ان حقداروں کو آپ تقسیم کرتے تھے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرو، جب تک اپنی پیاری چیز رائے خدا میں
خرچ نہ کرو، وہ اگر یہ دولت ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو، مگر اگر اولاد ہے نا تو خدا کے دین میں دے دو، قربان کر دو خدا کے دین میں۔ سخاوت بھی ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اسی سخی ہو جائیں گے، آپ اسی سخی بھی نہیں ہوتے، یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ اب اگر سخاوت کا ذکر ہی ہو گیا ہے، آؤ میں تمہیں سخیوں کے شہنشاہ کی چوکھٹ پہ نہ لے چلوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کر سوال کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اس سائل کو مدینہ پاک میں لے جائیے اور جا کے اس کو کچھ عطا کیجیے۔ وہ 2-4 دروازوں پر لے گئے، کچھ نہ ملا، واپس اس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اس سائل کو سخیوں کی چوکھٹ پر لے جاؤ۔ اب میں کن کا ذکر کر رہا ہوں؟ ان سخیوں کی چوکھٹ کا ذکر کر رہا ہوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سائل مدینہ شریف میں آئے اور پورے مدینہ پاک میں کسی کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اس کو علی اور فاطمہ کے گھر لے جانا، یہ وہ والا گھر ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا دینے کے لیے بچوں کے منہ سے بھی نکال کے دے دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سخیوں کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کو سیدہ بطول سلام اللہ علیہا پاک کی چوکھٹ پر لے جاؤ۔ پردوں کی سردار، حیا کی تاجدار، سادات کی اصل، مصطفیٰ کی نسل، مولا علی کی زوجہ حسنین کریمین کی اماں کے در پر لے جاؤ۔ جب سائل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے در پر آپ کی چوکھٹ پر پہنچا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ سائل آپ کے دروازے پر آیا، اس کو کچھ عطا کیجئے، اس کو کچھ عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، آپ کی شان پر میرا سر قربان۔ ارے جس ذات کو اللہ کا نبی پکارے تو اس طرح پکارتا ہے۔ تمام صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو تو کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ مگر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو پکارے تو آپ فرماتے تھے فدا کی امی و ابی یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان، تم پر میری اماں آمنہ قربان، تم پر میرے والد عبداللہ قربان۔ ارے یہ وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ ہے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدہ یہ ساحل آپ کے دروازے پر آیا ہے، آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے، اس کو کچھ عطا فرمائیے، تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے سلمان یہ میری چادر تطہیر، میں دوبارہ کہتا ہوں میری چادر تطہیر، آپ کو سمجھ آئیے؟ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں میری چادر تطہیر، میری چادر تطہیر، یہ میری چادر تطہیر سلمان لے جاؤ اور اس یہودی شمون کے گھر گروی رکھ دو اور وہاں سے کچھ اناج لے کر اس سائل کو عطا کرو۔ ارے ولیاں دی سجدہ گائے چوکھٹ بطول دی، ولیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ۔ ارے یہ کس گھر کا، آپ ذرا سوچئے یہ کس گھر کا ذکر کر رہے ہیں؟ لوگ شاید کچھ پوچھتے ہیں اس گھر میں کیا ہے، آ جاؤ، میں بھی اسی گھر کی اولاد ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ارے میں نہیں بولوں گا تو اور کون بولے گا؟ میرے جیسے جتنے بھی ہیں سب کو بولنا چاہیے۔ نبوت ان کے گھر کی، رسالت ان کے گھر کی، امامت ان کے گھر کی، ولایت ان کے گھر کی، سیادت ان کے گھر کی، شجاعت ان کے گھر کی، شرافت ان کے گھر کی، صداقت ان کے گھر کی، شفاعت ان کے گھر کی۔ نہ گھبراؤ گناہگاروں، نہ گھبراؤ گناہگاروں، گروہ کو بخشوانا نہ، یہ عادت ان کے گھر کی۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ خدا کی راہ میں خرچ نہ تو دور کی بات۔
ایک پتا نہیں ہل سکتا، اور اس کی توفیق کے بغیر انسان خدا کی بار میں سجدہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ ایک میاں بیوی سے مائی تے بابا سن، تہاڈی زبان وچ بھی تھوڑا بہت بولی ہے، اگر تانوں کوئی شکوہ شکایت ویسے ہونی نہیں چاہیے، میں تھوڑی بہت جیڑی انگریزی بولنا ہے، انگریزی بھی سننے والے بڑے بندے جے، انہاں واسطے میں بولنا تے بولنی چاہیے۔ میں تمہیں پنجابی چا واقعہ سنانا بڑے مزے ہے۔ ایک میاں بیوی سے مائی بابا سن، بیوی رات دے ٹائم نا تہجد دے ٹائم اٹھ کے خدا دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں اس نے سجدہ کیا، خدا کی بارگاہ سجدہ ریز ہو کر اس نے ہاتھ بن کر خدا دی بارگاہ التجا کی، فریاد کی، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو مہربانی فرما میری اس عبادت کو قبول کر لے، اور میری اس عبادت کو قبول کر لے، میرے اس سجدے کو قبول کر لے، تنوں اس محبت دا واسطہ ہے، تنوں اس محبت دا واسطہ جڑے تو میرے نال کرنا ہے۔ مائی نے آکھیا اللہ اے میرے پاک پروردگار میرا سجدہ قبول فرما لے، تنوں اس محبت دا واسطہ ہے جڑا تو میرے نال کر رہا ہے۔ پاس کونے او دا خاون لیٹیا سی، پاس اس کا خاون لیٹا ہوا تھا، بابا جاگیا سی، دیکھ رہا سی، سن رہا سی، انہیں آکھیا پلیے من سے کلمہ لیے، تنوں کیویں پتہ ہے کہ رب تیرے نال پیار کرتا ہے؟ تنوں کیویں پتہ ہے کہ رب تیرے نال پیار کرتا ہے؟ مائی نے آکھیا مینوں پتہ ہے، میرا اللہ میرے نال محبت کرتا ہے۔ اور بابا کہندا ہے انہوں کرما والی ہے میری گل سن، دنیا دا تے دستور ہے کہ جس وقت رب نو محبت دا واسطہ پان تے اس محبت دا واسطہ پاندے نے جڑے او رب نال کرن، تے تیرا الٹا صاحب ہے، تو اس محبت دا واسطہ پا رہی ہے جڑا تو کہہ رہی ہے رب تیرے نال کردا ہے، اور تیرے کول کی دلیل ہے، تیرے کول کی ثبوت ہے کہ تیرا رب تیرے نال محبت کردا ہے، تیرا رب تیرے نال پیار کردا ہے؟ اس مائی نے بڑی معصومانہ، بڑی عاجزی نال، بڑی محبت نال وہ بابے دی اپنے خاون دی جواب دیتا، انہیں آکھیا میرے سر دے تاج میری گل سن، منوں پتہ ہے میرا رب میرے نال محبت کرتا ہے، میرا رب میرے نال پیار کرتا ہے، اور پیار کرتا ہے تے تائیں منوں اٹھا کر اپنی بارگاہ سجدے دی توفیق دیتی ہے نا۔ اور تو بھی تے جاگ رہے ہیں، تو بھی تے بیٹھے ہیں، تو بھی تے سن رہے ہیں، تو بھی تے منوں لیکچر دے رہے ہیں، تو بھی تے منوں رستے دس رہے ہیں، مگر میرا رب تیرے نال نہیں پیار کرتا، اور تیرے نال پیار کرتا ہوندا نا تے تینوں بھی اٹھا کے سجدے دی توفیق دیندا، تمہیں بھی اٹھا کر خدا اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ حضرت عقبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی اس سے بڑھ کر کوئی عبادت پسند نہیں جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو، اور کوئی حالت اس سے بہتر نہیں جس میں وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اس حالت سے خدا کو زیادہ کوئی حالت پسند نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہو، اور وہ بندہ 5 وقت اس نہر کے اندر غسل کرے، تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن میں جو چند سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات مبارکہ ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو، سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ شیخ شیوخ عالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ منقول ہے کہ آپ کے بچپن میں آپ کی والدہ محترمہ نے یہ چاہا کہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے جلدی بیدار ہونے کی عادت ڈالے، اس کے لیے آپ نے ایک ترکیب کا اپنا انتخاب کیا۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر کو شکر بڑی پسند، گلاں سادیاں نے مگر سچیاں نے، گلاں سادیاں نے مگر سچیاں نے، شکر پسند ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، بڑی پیار سے کہا بیٹا تم اگر فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھو گے نا، بیدار ہوگے، جلدی اٹھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کے بعد مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا عطا فرمائے۔ چنانچہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
نماز کے لیے جلدی اٹھنا شروع ہو گئے اور نماز کے بعد ان کو وہ شکر کی پڑیاں ملتی رہی، وہ شکر کی پڑیاں ان کو ملتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کی یہ عادت پکی ہوگی تو آپ کی والدہ محترمہ نے یہ سوچا کہ عادت تو پکی ہو گئی ہے، یہ عادت پکی ہو گئی ہے کہ فجر کے لیے جلدی اٹھ رہے ہیں، کیوں نہ یہ شکر والا جو معاملہ ہے اس کو ختم کر دیں، یہ شکر والا معاملہ ختم کر دیں۔ چنانچہ آپ نے شکر رکھنا چھوڑ دی، جائے نماز کے نیچے آپ کی والدہ نے شکر رکھنا چھوڑ دی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر بھی نماز کے لیے جلدی اٹھتے رہے، عادت جو پکی ہوگی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن آپ کی والدہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بٹھایا اور فرمایا بیٹے میں بڑی خوش ہوں، میں بڑی راضی ہوں تجھ پر کہ تو فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھ رہا ہے، مگر میں حیران ہوں ایک بات، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تو نے شکر نہ ملنے پہ کچھ شکوا نہیں کیا، تو نے شکر نہ ملنے پہ ایتھے پتہ نہیں کچھ چشتیاں ہیں نہیں، تھوڑے جے پھڑک جایا کرو، ساڈی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا میں حیران ہوں کہ شکر نہ ملنے پر تم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا بڑی محبت سے، بڑی عاجزی سے، بڑی الفت سے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے، ماں تھی نا، ماں ہے، ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اماں میری پیاری امی جان، نماز کے لیے میں جلدی اٹھ رہا ہوں اور معمول کے مطابق اللہ کے فضل سے شکر بھی مل رہی ہے۔ ارے قرآن فرماتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قربت پاؤ، پھر اللہ اسی طرح کرم فرماتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فریدا وضو ساز، صبح نماز گزار، جو سر سائیں نہ نیوے سو سر کا اتار، اے فرید اٹھ اور وضو کر اور صبح کی نماز ادا کر، جو سر مالک حقیقی کے سامنے نہ جھکے اس سر کو کاٹ کر پھینک دینا۔ شیخ شیوخ عالم حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے اور بھی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا نماز کے ذریعے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، اور بندہ جب سرے پر سجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص بارگاہ خدا بندی میں قرب پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نماز کو معمول بنائے، ارے اسے چاہیے کہ نماز کو معمول بنائے اور بکثرت سے سجدہ ادا کیا کرے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنا چاہتا تو بابا فرید فرما رہے ہیں اس شخص کو چاہیے کہ اپنا سر کاٹ کر پھینک دے، اس سر جو سجدہ نہیں کرنا چاہتا اس سر کو کاٹ کے پھینک دے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عشق دی ریت یارو سب تھی جدا، اور کرمالیو ماجرے شمالی آلیو اور تھوڑا جائے لو جلو اٹھو، عشق دی ریت یارو سب تھی جدا، نہ راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا، عشق لئی محل کلی نے ہکو جے، نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا، عشق قائل نہیں، عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں، کک چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں۔ او ماجرے شمالی آلیو، او بابا حضور پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جنہ دے دردہ میں نوکر جے، آؤ انہاں دے میں تھوڑا جا ذکر تواڈے سامنے کر دیاں، انہاں دے صدقے تسی انشاءاللہ تعالیٰ جاگو، اور جنگل وچ آ کے منگل نہیں کر گئے، اوے رونقاں کتھوں لگیاں جے، کتھوں لگیاں نے؟ سرکار دے دم قدم دے صدقے، آپ دے صدقے اے جنگل وچ منگل ہویا ہے۔ اج کہندے نے ولیاں کولوں لبدا کی ہے، چلو میں ہوراں دی گل نہیں کردا، میں تہاڈی گل کر دینا، اے جیباں وچ ہاتھ پاؤ نا جڑے ڈالر لبن دے نا جے انہاں دے صدقے جے، اے جو دولت ہے یہ ان کے صدقے۔ بابے بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں، کک چھڑدا ویرانے تے بستی دا نہیں، جتھے چاہوے جھکا لیندا عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ اے کربلا ویکھ۔ مٹھے نہ پو، میرا انجن ہوں گرم ہو جائے، مٹھے نہ پو، ازے مولا علی دا ذکر آمنا، ازے مولا علی دا ذکر ہونا، ترتیب نہ لے کے جانا ہے نا تمہیں، جس چیز کی سب تو زیادہ کمی ہے حضرت او دا ذکر ہونا چاہیے، نماز کی کمی ہے، ساڑھے سارے ایک نماز کی کمی ہے۔ اے میں تو انہوں انشاءاللہ تعالیٰ جڑی گلاں سنائی ہیں اگر بھول گئے تے میڈیا تے دیکھ لیو دوبارہ، نماز پڑھیا کرو۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں
کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو. جب عشق کے ساتھ سجدے کیے جائیں تو پھر قربت کا یہ عالم ہوتا ہے. میرے پر نانا جان، میرے پر نانا جان حضرت شہنشاہ ولایت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی سجدوں میں گزاری، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ٹائم آیا، حاضر ہونے کا، پیش ہونے کا ٹائم آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت آپ کو اتنی نصیب تھی کہ جمعے کا دن ملا، مسجد کا مقام ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ ادا فرما رہے تھے. دوسری رکعت میں آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا، آپ کی روح خدا کی طرف پرواز کی. ارے یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے بس جد وقترب، سجدہ کرو اور اللہ کا قرب پاؤ. اے میرے پیارے بندے، اللہ فرما رہا ہے اے میرے پیارے بندے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. وہ فرما رہا ہے میرا ہو جا. بھائیو، اگر تم، اللہ فرماتا ہے میرے ہو جاؤ گے میں تمہارا ہو جاؤں گا. اور یاد رکھنا جس کا خدا ہو گیا اس کی خدائی. پھر تیرے ایک سجدے کے بعد وہ پاک ذات تیرے 5 وقت کے سجدوں کا خود انتظار کرے. ارے مانگ کر تو دیکھو. سبحان اللہ، قرآن میں ذکر ہے، اللہ کا فرمان ہے واسجد وقترب. کاش سجدے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت پا کر ہم بھی مزہ لیں نماز اور سجدوں کا. ارے جن کی زندگیاں اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزری اور خدا کی قربت انہوں نے پا لی، تو ان کا عالم کچھ اس طرح ہوتا ہے. بابا حضور غوث خانہ پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک خادم تھا. آپ چلتے جا رہے تھے، سفر فرما رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی اور پاس ہی جو نہر تھی، جو دوارا تھا، وہ اپنے عروج پہ تھا اس وقت. تو آپ کے خادم نے آپ سے پوچھا حضور ایک وضاحت فرما دیجئے، ایک مہربانی فرما دیجئے، یہ جو قطب ہوتا ہے نا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس قطب کی نشانی کیا ہے؟ تو بابا پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ملا قطب کی نشانی یہ ہے، اور پاس نہر بہ رہی تھی. آپ نے فرمایا قطب کی نشانی یہ ہے اگر وہ سمندر کی طرح بہتے ہوئے پانی کو بھی اشارہ کرے تو وہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں. آپ کا یہ فرمانا تھا کہ پانی نے رخ بدل لیا، اور جب پانی نے رخ بدل لیا آپ نے پانی سے مخاطب ہو کر فرمایا تجھے تو اللہ تنو نہیں میں آکھیا، تو جتھے جا رہے ہیں اتھے جا، تو اپنا رخ نہ بدل. ارے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خدا کے اس فرمان پر عمل کیا. اللہ فرماتا ہے واسجد وقترب، سجدہ کر اور قرب حاصل کر. بڑے لمبے ساڈے چکر نے، بڑے لمبے پینڈے جیسی پی گیا. گل بڑی سمپل ہے جناب، 5 وقت دی نماز ہے، سر سجدے رکھ دو، اللہ کرم فرما دے گا. اللہ کرم فرمائے گا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت پا لیں، جو خدا کے ہو جائیں، خدائی ان کی ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھے، یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر وہ مجھے قسم دے دیں تو میں ان کی قسم پوری فرماتا ہوں، میں اپنا قانون بھی توڑ دیتا ہوں، مگر ان کے خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا. ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں جانے دیتا. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے. جنہ نال دیا ہویا ہے انہوں نے پتہ ہے کیفیت کی ہوندی ہے. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، اے لوہو قلم والی تحریر بدل دیں دے. ایک شخص انتہائی تنگ دستی کا شکار تھا. سب پہ مصیبتیں ہیں، پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، دور ہی بڑا سخت چل رہا ہے. وہ بندہ بڑی تنگ دستی کا شکار تھا، بڑے غریب تھا، مفلس تھا، مصیبت میں تھا، پریشان تھا. اور اس حالت میں حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی دکھی داستان سنائی. اس نے کہا حضور بڑے مسائل ہیں، بڑی مصیبت ہے، بڑی غربت ہے، بڑی تنگ دستی ہے، بڑے دکھ ہے مجھے. آپ مہربانی فرمائیں مجھے کوئی معاملہ، کوئی طریقہ کار ایسا بتائے کہ میرے معاملات بہتر ہو جائے. حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا گھر کہیں راستے پر تو نہیں. یہ بڑی غور سے میری بات سنیے گا، بڑے غور سے بات سنیے گا.
गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार फरमाते हैं, उस शख्स को तेरा घर कहीं रास्ते पर तो नहीं? तो उसने कहा जी हुजूर रास्ते पर है। तो आपने फरमाया जा अपने घर जा और तेरा जो दरवाजा है उस पर जाके पर्दा डाल दे। वो बंदा हैरान हुआ, उससे सोचा कि ना कोई तावीज भी है, ना कोई तावीज दिया है, ना कोई वजीफा बताया है, और बस फरमा दिया है कि घर के दरवाजे के ऊपर पर्दा डाल दे। और साथ सरकार ने यह भी फरमाया तो पर्दा डाल, तेरी सब मुसीबतें दूर होंगी। सुच्चा गुलाम था, सुच्चा गुलाम था। घर गया, दरवाजे के ऊपर उसने पर्दा डाल दिया, पर्दा डाला, कुछ अरसा गुजरा और अल्लाह का बड़ा करम फजल हुआ। तंगदस्ती दूर होगी, गुर्बत दूर होगी, परेशानी दूर होगी, प्रॉब्लम्स दूर होगी, परेशानियां हर तरह की जो उसको थी सब उससे दूर होगी। वो बड़ा राजी हो गया, बड़ा खुश हो गया। कुछ अरसे बाद अल्लाह के करम के साथ उसने कुछ तोहफे तोहाइफ, कुछ नजराने लिए और गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाक बारगाह में पेश हुआ। तोहफे तोहाइफ नजराना पेश करने के बाद उसने हाथ जोड़कर हजूर गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्ज की। उसने कहा सरकार मेहरबानी फरमाए, एक सवाल है अगर मैं पूछ लूं। एक सवाल पहले ए दौर होंदा सी, ए कोई ज्यादा लंबी गाल नहीं, ज्यादा पुरानी गाल नहीं, ये अब ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए। हम सब पीरों फकीरों को मानने वाले हैं। आप में कोई है जो नहीं मानता? और अगर कोई है, अल्लाह दुआ करे कि अल्लाह पाक उसको भी ये दौलत नसीब फरमाए। इसमें बड़ा मजा है, खुदा की कुर्बत हासिल होती है। ये लोग खुदा का रास्ता दिखाने वाले हैं। पहले दौर में ये होता था कि इतना अदब होता था अपने पीरों का कि अगर पीर साहब आ जाए, ये नहीं। अब मैं ये भी आपको वजाहत सुना दूं, जो बंदे करते हैं ना नखरा, वो और है। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सुच्चे पीर की बात कर रहा हूं जिसका मैं मुरीद हूं। मैं आप में से किसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ना मुझे ये बातें आती हैं और अगर मेरे बारे में कोई करे तो मुझे तकलीफ होगी, लिहाजा मैं आपको ये तकलीफ नहीं दूंगा। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे में भी बहुत गलतियां, बहुत कमियां। मैं मुरीद हूं, मैं अपने जिनका मैं मुरीद हूं उनको देखकर, जो मेरे पीर व मुर्शद है, उनकी सबक, उनकी तालीम, उनकी तरबियत के सदके मैं ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने खुद देखा है पहले दौर में, अभी भी कुछ है मगर कम हो गए ये बंदे, पीरों का, अपने मुर्शद का इतना एहतराम करते थे कि अगर वो आ जाए तो उनके सामने बैठने की जुर्रत नहीं होती थी। इसलिए नहीं कि पीर साहब नखरा फरमा रहे हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि वो अपने पीरों को नहीं देख रहे थे, वो देखते थे कि इनकी निस्बत किनके साथ, वो निस्बत की हया करते थे। आजकल माशाल्लाह मामलात ये है कि सारे ने पीरा नाल ही बह के सेल्फी खिंचा रहे। निस्बत की हया किया करें। ये देखें, ये बंदा जो इतना तंग दस्त है, इतना गरीब है, इतना मुफलिस है, इतना मुसीबत में है, अपने मुर्शिद की बात सुनकर उस पर उसने अमल किया, अमल कर वापस उनकी बारगाह में हाजिर हुआ और उनके सामने इतने अदब से हाथ जोड़कर इजाजत मांग रहे हैं कि आप मेहरबानी फरमाएं, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने फरमाया बोल क्या पूछना है? उस बंदे ने कहा कि हुजूर आपको मैंने अपनी दुखी दास्तान सुनाई, आपने फरमाया कि जाओ घर के दरवाजे के ऊपर पर्दा डाल दो। ना आपने तावीज दिया, ना आपने वजीफा दिया, मगर मैं ये बात कहता चलूं, अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआ के सदके अल्लाह ने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी हैं। वो पर्दा डालने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स, मेरी तकलीफें दूर हो गई हैं। मगर मुझे समझ नहीं आई कि कोई पेंडा नहीं कटना पिया, कोई चक्कर नहीं लाने पे, कोई तगो दो नहीं करनी पड़ी, इतना सिंपल काम कैसे हो गया? इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है? हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद मेरी बात ध्यान से सुन, गौर से सुन, तेरा घर रास्ते पर है, तेरा घर रास्ते पर है और तेरे घर के सामने से लोगों का गुजर होता है, तेरे घर के सामने से लोगों का गुजर होता है। उन गुजरने वालों में बेनमाजी भी होंगे, उन गुजरने वालों में बेनमाजी भी होंगे और उनकी निगाह तेरे घर पर पड़ती होगी। उन बेनमाजियों की निगाह जब तेरे घर में पड़ती है तो अल्लाह का करम और रहमत खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? फरमाया जिस जगह पर
کسی بے نمازی کی نظر پڑ جائے یہاں سے رحمت و برکت چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کو اس لیے میں نے تم سے کہا کہ گھر پر جا کر دروازے پر پردہ ڈال دو، تمہارا گھر بے نمازی کی نگاہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنے والے کی نگاہ میں کس قدر بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے کہ اگر کسی کے گھر پر پڑ جائے تو وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ آپ سے کہنا ہے، مجھے یہ عرض کرنی ہے، اگر ایک بے نمازی کی نگاہ میں اتنی بے برکتی اور اتنی نحوست ہے کہ کسی کے گھر پر پڑ جائے تو وہاں سے رحمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے، تو جس گھر میں بے نمازی رہتے ہیں، جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کیسے اللہ کے رحم اور کرم کی بارش ہوگی؟ قیامت کے دن اعمال کے بارے میں سب سے پہلے جس عمل کا سوال ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به عبد الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز جو ہے نا، یہ بڑے دھیان سے بات سنیے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ یہ آپ کا گفٹ ہے ہمارے لیے، یہ تحفہ ہے ہمارے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ سے لے کر آئے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور کی معراج ہوئی تو امت کو بھی نماز میں معراج کرا دی گئی۔ قرآن فرماتا ہے واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ سجدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبی سے شروع ہوا، آپ کی جبی سے شروع ہوا۔ سیدہ پاک نے اس کو سجدے کو ساری رات ادا کیا۔ مولا علی کے سجدے کے لیے سورج پلٹ کر واپس آ گیا۔ حسین نے وہ سجدہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا کیا۔ کربلا میں اولاد کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، بلکہ رب کی قربت کے لیے میدان کربلا میں 72 زخم کھا کر آپ نے اپنی امت کے لیے سجدے کو بچا لیا۔ ارے قرآن نے فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کرو قرب حاصل کرو۔ دائم مانگ نماز حسین والی، دائم مانگ نماز حسین والی، جڑا سجدے وچ سیز کٹا دے۔ اے خالق و مالک، اپنے حبیب پاک صاحب نولاک کے نالین مقدس کے طفیل ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا، ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا۔ سجدے اوروں نے کیے، اور بھائیو سجدے اوروں نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا۔ اور میرے پیارے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس میں خدا کو بھی ناز ہے۔ میری بات سن لیجئے گا، میرا عقیدہ ظاہر ہو جائے گا۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام۔ ہون مولا علی کا ذکر دے، اسی جنہ دی اولاد ہاں وہ میدان والے نے، اسی بھی میدان والے اللہ دے فضل و کرم نے۔ اہل عشق کی نماز خشوع و خضوع ہے، خضوع سے بھرپور ہوتی ہے۔ عاشق اپنی نماز کے لیے خون جگر سے وضو کرتا ہے اور آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اور یہی نماز کی قبولیت کی نشانی، یہی نماز کی قبولیت کی نشانی۔ خشوع و خضوع کا عالم دیکھنا ہو تو میں تمہیں مولا علی کی بارگاہ میں نہ لے چلوں۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ علی کے لال کی منزل مت پوچھ، علی کے لال کی منزل مت پوچھ، میں پھر بتا دیتا ہوں، علی کے لال کی منزل مت پوچھ، اسی حسین کی سواری رسول بنتے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی پنڈلی مبارک میں تیر پیوست ہو گیا، تیر لگ گیا۔ اس تیر کو نکالنے کے لیے جب بھی صحابہ کے بعد اس کو ہاتھ لگاتے تو آپ درد سے تڑپ اٹھتے، لہذا فیصلہ یہ کیا کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نماز میں مصروف ہو جائیں گے اس وقت اس تیر کو نکال لیں گے۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے ہاتھ باندھ کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نماز آپ نے پڑھنی شروع کر لی، مصروف ہو گئے، تو صحابہ کے بعد نے جا کر تیر کو آپ کی پنڈلی مبارک میں سے بڑی آسانی سے نکال لیا۔ وہ تیر نکالنے کی وجہ سے کچھ خون نکلا اس زخم میں سے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب نماز پڑھ کر اس خون کے دھبوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خون کیسا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کی، صحابہ کے بعد نے عرض کی، اے علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ کی پنڈلی میں جو تیر پیوست ہوا تھا اس کو چھونے سے آپ درد سے تڑپ اٹھتے تھے، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے اس تیر کو بڑی ہی آسانی سے نکال لیا۔ یہ جو خون ہے یہ اس زخم سے نکلا ہے، یہ جو دھبے ہیں خون کے اس زخم سے لگے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، آپ نے اس وقت فرمایا کہ واقعی جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ آپ نے فرمایا میں سجدے میں سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک میں اپنی خدا کا دیدار نہیں کر لیتا۔ یہ وہ علی ہے، یہ اس علی کی بات ہو رہی ہے۔ مولا علی کریم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ تم نے جب تیر نکالا مجھے پتہ ہی نہ لگا۔ ارے قربان نہ جائے مولا علی کی شان پہ، مولا کا اگر معنی پوچھنا ہے تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولاہ۔ پھر سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والہ وعاد من آلہ۔ جس کا میں مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اے میرے اللہ تو محبت کر اس علی، تو محبت کر اس سے جو علی سے محبت کرے اور دشمنی کر اس سے جو علی سے دشمنی کرے۔ فرمایا جس کا میں محبوب، کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب۔ نبی شرق کا محبوب، علی شرق کا محبوب، نبی یمن کا محبوب، علی یمن کا محبوب، نبی غرب کا محبوب، علی غرب کا محبوب، نبی یسار کا محبوب، علی یسار کا محبوب، نبی جنوب کا محبوب، علی جنوب کا محبوب، نبی تحت کا محبوب، علی تحت کا محبوب، نبی شمال کا محبوب، علی شمال کا محبوب، نبی فوق کا محبوب، علی فوق کا محبوب، نبی زمین کا محبوب، علی زمین کا محبوب، نبی آسمان کا محبوب، علی آسمان کا محبوب، نبی جبرائیل کا محبوب، علی جبرائیل کا محبوب، نبی ولیوں کا محبوب، علی ولیوں کا محبوب، نبی قطبوں کا محبوب، علی قطبوں کا محبوب، نبی غوثوں کا محبوب، علی غوثوں کا محبوب، نبی ابدالوں کا محبوب، علی خود ابدالوں کا محبوب۔ ارے نبی صدیق کا محبوب، علی صدیق کا محبوب، نبی فاروق کا محبوب، علی فاروق کا محبوب، نبی عثمان کا محبوب، علی عثمان کا محبوب، نبی نبیوں کا محبوب، علی نبیوں کا محبوب، نبی رسولوں کا محبوب، علی رسولوں کا محبوب، نبی خدائی کا محبوب، علی خدائی کا محبوب۔ ارے نبی خدا کا محبوب، علی خدا کا محبوب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی ہو، غوث ہو، قطب جہاں، او ولی ہو، غوث ہو، قطب جہاں ہو، ہر ایک کا مدعا مولا علی ہے۔ خدا نے جن کو تیغ لا فتح دی وہی شیر خدا مولا علی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ جناب کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ ارے کافروں کا کوئی مولا نہیں مگر میری سرکار، آپ کی سرکار، ہماری سرکار
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं मेरा मौला कौन, तेरा मौला कौन, हमारा मौला कौन। नबी जिसका मौला उसका अली मौला, जिसका नबी मौला उसका अली मौला। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि हर नबी की नस्ल उसकी औलाद से जारी फरमाई, हर नबी की नस्ल उसकी औलाद से जारी फरमाई। और मेरी नस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नस्ल मौला अली की औलाद से जारी फरमाई। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, आज जो पूरी दुनिया में आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, ये औलादे अली करमुल्लाह वजहुल करीम है, यानी इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, जिन्हें आले नबी कहा जाता है। खूब फरमाया हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मन कुंतु मौला हूँ फाली मौला, बस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये वो मौला है। कुर्बान जाए इस हदीस पर, कुर्बान जाए इस हदीस पर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आपसे रिवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बड़ी ही कसरत से मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत फरमा रहे थे, आपके चेहरे को देख रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे पूछा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, ऐ मेरे बाबा जान, आप मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के चेहरे को इतनी कसरत से, इतनी तवज्जो से, इतनी देर से क्यों देख रहे हैं, क्या बात है? आपने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपने फरमाया मेरी प्यारी बेटी, अरे मेरी पाक पाक बेटी, मैंने अपने आका से, हमारे आका से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, जिसने अली के चेहरे को देखा उसने खुदा की इबादत। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अली के चेहरे को देखना खुदा की इबादत है। ऐ ईमान वालों, हमारे सरकार की उम्मत के, हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, जो शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, उस शख्स को हजे मबरूर का सवाब है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे उसे हजरे मबरूर का सवाब अता फरमाया जाता है। अरे माँ बाप के जरिए, उनके वसीले से हम और आप इस दुनिया में आए, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माँ बाप को औलाद के हक में एक अजीम मर्तबा अता फरमा दिया, और उनके चेहरे को देखना हजरे मबरूर बना दिया, हजरे मबरूर का दर्जा दे दिया। और मौला अली इत्थे आगे घबरा क्यों जाते हो? घबरा जाते हैं, क्यों घबराते हो? किदा डर जे? हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम शेर खुदा, ऐसे मकबूल और महबूब खुदा ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, जिनके घर से हमें नबी मिले। अब बच्चे ने पहले आख्या कि मैं पूछा कि देखो डरदो के अंदर ही अल्लाह तो कौन फरमा रहे हैं, ये किन का मैं जिक्र कर रहा हूं? चले ये तो बच्चे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा। आप बच्चों के साथ बच्चे ना बने, होश के नाखून खाने चाहिए। क्यों जनाब? We should be conscious and attentive at all times. हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम
जिनके घर से हमें नबी मिले। तो मैं तो नहीं घबरांदा कहने अल्लाह दे फजलो करम नाल, और जिनके घर से हमें नबी मिले, जिनके घर से हमें खुदा मिला। यकीनन माँ बाप से बेशुमार ज्यादा दर्जा आपको अता है। माँ बाप से ज्यादा दर्जा, ज्यादा आला दर्जा मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के। और आपके बारे में फरमाया क्या आपके चेहरे को देखना खुदा की इबादत है। आइए एक और हदीस आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हजरत अली कौन है, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम कौन है और इनकी शान क्या है। अन आयशा अन्ना क़ाला ज़िक्र अली इबादत। ए सबक रटाल। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जिक्र करना भी खुदा की इबादत है। बड़ी कीमती बात आपके सामने आज रखने लगो। सारी गुफ्तगू एक तरफ, मेरी जिंदगी की जो गुजर चुकी है, जो आने वाली है, दुआ करे अल्लाह मुझे तौफीक दे कि इसी दर की गुलामी में मौत हो, इसी दर मेरा इश्क भी सलामत रहे, मेरा ईमान भी सलामत रहे। सारी जिंदगी की जो भी मेरी इबादत होनी है, जो कुछ अल्लाह मुझे तौफीक दे, जितनी हो चुका है, जो कुछ गुजर चुका है, जितना कर चुका हूं और जितने आने वाली है, उसकी अल्लाह तौफीक दे। जितनी कर चुका हूं खुदा की बारगाह में रखता हूं, वो सब एक तरफ और ये अगली बात एक तरफ, ये अगली बात एक तरफ। मेरे भाइयों, इबादत और है, मोहब्बत और है। इबादत और है, मोहब्बत और है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इबादत तो यजीद के भी कहते में थी। आपकी दी हुई इबादत यजीद के भी कैद में थी, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई मोहब्बत सिर्फ मेरे तेरे हुसैन के सीने में थी। ये हकीकत है, सिर्फ करबला के शहीदों की जिंदगी में थी। इसलिए इबादत करना और है, मोहब्बत करना और। इबादत करना और है, मोहब्बत करना और है। और कुछ मोहब्बत वाले ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इबादत कम कर दी है, और कुछ इबादत करने वाले ऐसे हो गए जिन्होंने मोहब्बत छोड़ दी। सुनने मेरी बात, कुछ इबादत करने वाले ऐसे आ गए हैं जिन्होंने मोहब्बत छोड़ दी, और कुछ मोहब्बत करने वाले ऐसे हो गए जिन्होंने इबादत छोड़ दी। हम जलसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम इबादत भी करते हैं और हम मोहब्बत भी करते हैं। क्योंकि इबादत तुझे फासिक होने से बचाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इबादत इतनी कर ली है कि मोहब्बत छोड़ दी है, और कुछ ऐसे हो गए हैं जिन्होंने मोहब्बत इतनी कर ली है कि इबादत छोड़ दी है। हम इबादत भी करते हैं, हम मोहब्बत भी करते हैं। ये जो जलसा है और जितनी ये महफिलें होती हैं, जितने उर्स पाक होते हैं, जितने ये औलिया इकराम के आस्थाने हैं, जिधर भी हैं, जहां भी हैं, यहाँ जो जलसे होते हैं, यहाँ इबादत भी करवाते हैं, यहाँ मोहब्बत भी करते हैं। हम मोहब्बत भी करने वालों में से हैं, हम इबादत भी करने वालों में से हैं। क्योंकि इबादत तुझे फासिक होने से बचाएगी, मोहब्बत तुझे काफिर होने से बचाएगी। इबादत तुझे वफादार बना के रखेगी, मोहब्बत तुझे गद्दार नहीं बनने देगी। साबित हो गया कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को याद करना, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जिक्र करना खुदा की इबादत है। ये कुछ बंदे कहते हैं और ये कहना शुरू हो गए हैं
اب بھی کہتے ہیں, آگے بھی کہیں گے, پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں, انہوں نے نصیب ماڑے نے کہ مولا علی کا ذکر نہ کیا کریں. کیوں نہ کریں؟ ہم گج بج کے کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی. اب بھی کریں گے, کرتے رہے ہیں, اب بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کرتے ہوئے اٹھیں گے. مولا کو یاد کرنا, مولا کو ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے. ارے یہ حدیث پاک کون روایت کر رہا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں, ریفریش کر دیتا ہوں میموری. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بیٹی ہیں. ارے صدیق اکبر کون؟ جن کو صدیقیت کا لقب ملا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غارے یار بھی ہیں, مزارے یار بھی ہیں. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی پاک 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 بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے جن کی شان میں قرآن میں آیت اتری, جن کی پاکیزگی قرآن سے ثابت ہے, وہ فرما رہی ہیں, ارے وہ فرما رہی ہیں کہ مولا علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ارے کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے علی کا ذکر سننے سے ایمان میں خلل آتا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, علی منی وانا من علی. نبی پاک فرماتے ہیں, ارے علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. نبی امام الانبیاء ہے, علی امام الاولیاء ہے. تم پوچھتے ہو کون علی؟ پوچھو پوچھو کون علی. میں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں, میں بتانے کے لیے آیا ہوں. کون علی؟ جو ہمارے نبی کے ویر ہیں, صحابہ کے مشیر ہیں, مومنوں کے امیر ہیں, سنیوں کے پیر ہیں. کون علی؟ جو مرتضیٰ ہے, مشکل کشا ہے, شیر خدا ہے, جان عطا ہے, مصر وفا ہے. کون علی؟ جو امیر المومنین ہے, امام المتقین ہے. ارے پوچھو کون علی؟ میں بتاتا ہوں. جو فاتح خیبر ہے, والد شبر ہے, کان سخا ہے, آن حیا ہے, سید الاولیاء ہے, اخی سرور ہے, جس کا دشمن دونوں عالم میں بدتر ہے. پھر پوچھو مجھ سے کون علی؟ ارے میں بتاتا ہوں. جو نبی کے دل کا چین ہے, والد حسنین ہے, ولیوں کا نور عین ہے, مالک دارین ہے. رحمت نے لے لیا, رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو روح پکارا علی علی. ہاتھ کھڑے کر کے علی حق, 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 علی حق. اگلی بات سن لیجیے, اگلی بات سن لیجیے. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو. آپ کو تو جناب یہ مجھے امید ہے کہ تواڈے اندر ہے گج وج رہا ہونا. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو, اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو, اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. کعبے کے بت گرائے نہیں, خود اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کر پکارا علی علی. حق علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. اگلی بات سن لیجیے. میرا دل خوش ہے, اس واسطے میں ذرا ٹھہر ٹھہر کے گل کر رہا. میرا دل خوش ہے. اے ذکر جے اور دلیل چاہیے, ثبوت چاہیے, منو تو نہیں چاہیے. میں مان گیا جی, میں مان گیا جی. میرے بھائیوں
میرے پیارے پیارے بزرگوں، میرے بیٹوں، بچوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، تو کیا اس ذکر سے مولا علی کے ذکر سے جو خدا کی عبادت ہے، کیا ہمارا تمہارا عقیدہ بدل جائے گا؟ خدا کے لیے اپنے ایمان کو درست کرو، اپنا قبلہ درست کرو، ایسی صحبت سے بچو جو تمہیں گمراہ کر دے۔ جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ پیدا ہوئے کعبۃ اللہ میں، آنکھ کھلی آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ارے خدا ہی جانتا ہے کہ اس نام علی میں شجاعت و بہادری، صفات و کمالات کے کتنے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ارے پاکستان بنائے تو محمد علی، پاکستان بنائے تو جماعت علی، باکسنگ کی دنیا میں لوہا منوائے تو محمد علی، ولایت کی دنیا میں تاجدار بنے تو داتا علی، نصیب علی، جماعت علی، میرے علی، ولایت علی۔ ارے میں نہیں پوچھتا، شاید کوئی اور پوچھے، ان سب ناموں کے ساتھ علی علی کیوں ہے؟ ان سب ناموں کے ساتھ علی علی کیوں ہے؟ ان کے جواب میں میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں، یا علی مدد، یا علی مدد۔ غوث یگانہ بنے نصیب علی، شہنشاہ ولایت بنے حامد علی۔ علی نے خیبر کے در کو توڑا، علی نے مرہم کے سر کو توڑا، علی نے کعبے میں بت نہ چھوڑا۔ علی علی ہے، علی علی ہے، مولا علی علی ہے۔ میں نہیں گھبراؤں گا جی، اللہ کے فضل و کرم نال تسی بھی نہ گھبراؤ۔ مولا علی علی ہے، مشکل کشا علی ہے، شیر خدا علی ہے، حاجت روا علی ہے، نقش رسول علی ہے، زوج بطول علی ہے، آقا کا ویر علی ہے، سنیوں کا پیر علی ہے۔ ارے جنگ میں علی علی ہے، جنگ میں علی علی ہے، امن میں علی علی ہے، روح میں علی علی ہے، بدن پہ علی علی ہے۔ منکر نکیر پوچھیں گے کیا قبر میں مجھے، منکر نکیر پوچھیں گے کیا قبر میں مجھے، منکر نکیر پوچھیں گے کیا قبر میں تجھے، منکر نکیر پوچھیں گے کیا قبر میں مجھے۔ لکھوا کے جب میں جاؤں گا قبر پہ علی علی۔ ارے قرآن اسی لیے تو کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، یہ بات یاد رکھو، بس جد